مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنے خون کی قربانی دے کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. ہم اس دیش کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ EAKRIR تقریر ویڈیو چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس چیئر پہ اچھا ہوگا، آپ کا طاقت ملے گا. بار بار چینج کرنا چاہیے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اس اجلاس کے محترم صدر، دیگر معزز علماء کرام، جلسہ کمیٹی کے محترم ذمہ داران، سیلم پور
سردار توٹولہ کے اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے اس اجلاس میں شامل ہونے والے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، سیلم پور کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہاں آتے رہے ہیں، اس کے اطراف و اکناف میں بھی ہم کئی بار آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کا قلبی لگاؤ اور مجھ سے قلبی محبت مجھے بھی یہاں بار بار کھینچ کر لاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ محبت کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صرف دینداری کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا اور آپ کا کوئی گہرا رشتہ نہیں ہے۔ اگر سب سے بڑا اور گہرا کوئی رشتہ ہے تو وہ رشتہ کلمے کی بنیاد پر بھائی ہونے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان کلمے کی بنیاد پر اس محبت کے رشتے کو تا دیر قائم رکھے، اور جو باتیں قرآن و حدیث کی کہی جائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر میری عادت نہیں ہے کہ میں کبھی یہ بولوں کہ میری طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، اس طریقے کی باتیں میں نے کبھی جلسوں میں نہ کی ہیں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج صبح سے ہی پتہ نہیں کیوں حقیقت میں طبیعت خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پروگرام تھا میرا کشن گنج میں، 2 پروگرام تھے کل میرے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ تو دن میں بھی بارش ہوئی اور رات میں بھی بارش ہوئی۔ دن میں بھی مجھے تقریر بارش میں کرنا پڑی، اور رات میں بھی تقریر بارش کی بوندا باندی میں ہوتی رہی۔ پنڈال ٹپکتا رہا، پانی گرتا رہا۔ تو کل میں دن میں بھی بھیگ گیا تھا اور رات میں بھی بھیگا۔ صبح مجھے شتابدی پکڑنا تھی کشن گنج سے، ڈرائیور سو گیا۔ وہ بائک والا بیچارہ بائک لے کے آیا، بولا چلیے مولانا آپ کا ٹکٹ خراب ہو جائے گا، ٹرین نکل جائے گی تو کہیں آپ مالدہ والے سیلم پور کے جلسے میں بھی شرکت نہیں کر پائیں گے۔ تو بائک سے 30 کلومیٹر کا سفر کیا، وہ بھی بارش کی حالت میں بھیگتا ہوا۔ تو صبح سے تھوڑا فیور ہے، سر میں درد ہے، گلے میں خراش بھی ہے۔ بہرحال 2 دن کا پروگرام ہے، آج کی کسر کل نکالی جائے گی پوری انشاءاللہ کہہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ نہیں کل ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس لیے اللہ رب العالمین کی مدد کو شامل حال کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو میں نے پڑھا ہے، ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے، ہمارے دیش کے حالات کیسے ہیں۔
اور ہمارا یہ ملک اس وقت بارود کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے. صرف ایک چنگاری لگانے کی ضرورت ہے اور جوالا مکھی پھٹنے میں دیر نہیں لگے گی. چنگاری لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, آگ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. 2002 میں گجرات جو کانڈ ہوا تھا, بالکل اسی ماڈل پر دلی اور دلی کے بعد دیش کے اور دوسرے حصوں میں وہی پالیسی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بار الہ ہمارے دیش میں امن و امان قائم رہے. ہم کسی کو اپنی طرف سے موقع نہ دیں کہ وہ چنگاری لے آئے, ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی آپ کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا دے گا اور دیش دروہی کا مقدمہ بھی آپ کے اوپر لگوا دے گا. اور دوسری طرف سے چاہے کتنے بھڑکاؤ بیان آئیں, کچھ بھی کہہ دیا جائے, دیش کے غداروں کو گولی مارو, آگے کا جملہ آپ لوگ پورا کر لیجئے گا. یا دوسری طرف یہ کہا جائے جو گولی سے نہیں مانے گا وہ گولی سے مان ہی جائے گا. چاہے دوسری طرف سے یہ کہا جائے ادھر کی طرف توجہ مت دیجیے, وہ ان کی عادت ہے. لیڈیز اپنی عادت سے کبھی بدل نہیں سکتی. آپ ادھر دیکھیے, چاہے دوسری طرف سے یہ نعرہ لگے کہ جب تک ٹرمپ ہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے, اور ٹرمپ کے جانے کے بعد ہم آپ کے روکنے سے بھی, پولیس ڈی سی پی کی موجودگی میں یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے روکنے سے بھی نہیں روکیں گے. پھر راستہ کیسے کھلوایا جاتا ہے یہ ہمیں اچھی طریقے سے آتا ہے. اتنے بڑے بھڑکاؤ بیان کے باوجود ان کی FIR بھی درج نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ بنگال کے اندر ہیں, بہت سیف ہیں, بہت محفوظ ہیں, بہت مطمئن ہیں, لیکن ہم اس وقت جس اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یقین مانیے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں کسی پروگرام کے لیے تو نہ میرے ابو کا دل, میرے والد کا دل, میرے پتا جی کا دل یہ تیار نہیں ہوتا ہے مجھے کہیں بھیجنے کے لیے. میری ماں تیار نہیں ہوتی ہے مجھے کہیں بھیجنے کے لیے. میرے گھر میں بھی کچھ اپنے ہیں جو خوش نہیں ہوتے ہیں میرے گھر سے باہر کسی جگہ پروگرام جانے کے لیے. میں نے آج کل ٹرین کا سفر ملتوی کر دیا ہے.
کیونکہ ٹرینیں اور بسیں بھی اب محفوظ نہیں رہی ہیں، لیکن ان جگہوں پر تو ٹرین سے جانا ہی پڑے گا جن جگہوں پر ایئرپورٹ نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ ہم کسی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ منزل تک صحیح سلامت پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ جب دیش کا پردھان منتری یہ جملے بولتا ہو کہ ان کو ان کے کپڑوں سے پہچان لیا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا چہرہ، داڑھی، ہمارے جسم پر کپڑے کہیں چیخ چیخ کر دشمنوں کو یہ باور نہ کرا دیں کہ اس کے کپڑے بھی پاکستانی ہیں، اس کا چہرہ بھی پاکستانی ہے، اس کی داڑھی بھی پاکستانی ہے، اس کی ٹوپی بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، یہ دیش کا غدار ہے۔ اور ایک بھیڑ جوش و جذبات میں اکٹھی ہو کر کہیں موب لنچنگ نہ کرتا۔ ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، کل آئیں گی انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کے سامنے۔ اس وقت پوری دنیا کو ضرورت ہے سیرت طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنے کی، اور ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو دشمنیاں آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کیا نبی اکرم کے ساتھ نہیں ہوتی تھی؟ لیکن کیا وجہ تھی؟ جو نبی اکرم کے قتل کرنے کے لیے آتا تھا اور وہی آدمی محمد رسول اللہ سے چند منٹ بات کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے وہاں سے واپس جاتا تھا۔ ضرورت ہے ہم اپنے اندر وہ محبت، وہ تعلیم اور نبی اکرم کی زندگی کا وہ اسوہ، وہ نمونہ، وہ آئیڈیل جس نے بڑے سے بڑے کٹر دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا دیا تھا، ہم اس سبق کو پڑھیں اور وہی چیز اپنائیں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ کل دلی کے جعفر آباد میں جو ہوا اور پرسوں جو ہوا، دیکھیے آج کتنے ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آج باقاعدہ مارچ نکلا عام آدمی پارٹی کا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو لے کر انہوں نے مارچ نکالا آج سنجے سنگھ صاحب کی قیادت میں، اور اس میں یہی نعرہ لگا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی، ہم ایکتا کو ختم نہیں ہونے دیں گے، بھائی چارے کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ پوری دنیا حقیقت کو سمجھ رہی ہے، پوری دنیا جانتی ہے سچائی کیا ہے، میڈیا بھی جانتی ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن باس کا کرم ہے، آقا کا کرم ہے، اس لیے کھل کر نہیں بول پاتی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، پڑھا ہے میں نے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 5 وشیشتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، 5 گن بتائے گئے ہیں کہ آپ کی 5 خوبیاں کیا ہیں۔
ان خوبیوں کو پر نظر ڈالیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کی طرف نمنترن دینے والا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. داعی إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج، ایک روشن سورج بنا کر، ایک روشن شمعدان بنا کر، ایک روشن چراغ بنا کر، ایک جلتا ہوا سورج بنا کر ہم نے بھیجا ہے. 5 چیزیں بتائی گئی. ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے گواہ، پہلا کیا؟ شاہد، گواہ بنا کر، گواہی دینے والا. مبشر، اچھے کام کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. مبشر، خوشخبری دینے والا، شبھ سماچار دینے والا، گڈ نیوز دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، اچھے کام کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر. وَنَذِيرًا، اور برے کاموں پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. برے کام کرنے پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، نمنترن دینے والا، دعوت إِلَى اللَّهِ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا بنا کر، داعی بنا کر بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور 5ویں چیز، روشن سورج، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. اب ایک ایک چیز دیکھیے نبی اکرم، پوری دنیا کے لیے گواہ بنا کر. اب گواہ ہے، گواہ کیا ہے؟ گواہ ہم کیا سمجھتے ہیں گواہ کا مطلب؟ ایک آدمی نے گولی چلائی، دوسرا آدمی مر گیا، اب مقدمہ چلتا ہے کورٹ کے اندر، گواہ نہیں ملا، باعزت بری. گواہ مل گیا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گواہ تھے؟ یعنی موقع واردات پہ موجود تھے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بات تسلیم. نبی اکرم کو گواہ بنا کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے، یہی سے ہمارے بہت سے بھائی یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے نبی اکرم جب ساری دنیا کے لیے گواہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں موجود ہے. بہت سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے. خیر، موجودہ حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ لوگوں ویسے ہی ہمیں اور آپ کو مارنے کی اور اس ہندوستان سے ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ہم اور آپ بھی آپس میں لڑیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ سارے مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں بلا کسی تردد کے. سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کا نہیں ہے، پوری مسلم کمیونٹی کا مسئلہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ موقع واردات پہ کوئی ہو اور اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے گواہی کے لیے. اچھا ایک بات بتائیے،
اگر گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے تو ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں. کلمہ پڑھیے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ گواہی دے رہے ہیں. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں. جب آپ نبی اکرم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے, نبی کو دیکھا ہی نہیں, تو پھر گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اور آپ کی گواہی جب تک یہ دیں گے نہیں, آپ کا اسلام قبول نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کی گواہی پر اسلام ٹکا ہے. آپ جب تک یہ گواہی نہیں دیں گے مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ گواہ کے لیے موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ بندہ دل سے دے رہا ہے یا زبان سے. ضروری نہیں کہ ہم موقع واردات پہ موجود ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے. ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جنت ہے. ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جہنم ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے ہیں. ہم نے جنوں کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ جن موجود ہیں. ہم نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو لاتے ہوئے نبی کے اوپر اتارتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مقدس آسمانی کتاب ہے. اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو مان نہیں لیتے اور گواہی نہیں دے دیتے ہیں ہم مسلمان نہیں کہلاتے ہیں. موقع واردات پر کوئی چیز ہو جائے تو گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اب ایک نقطہ سمجھ لیجئے, اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر 100 آدمی موجود ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 99 لوگوں کی باتوں کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے کورٹ کے اندر اور ایک آدمی کی گواہی مان لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گواہوں کی کمی اور زیادتی اعتبار نہیں رکھتی ہے, آدمی کی ذات اس کی شخصیت اعتبار رکھتی ہے کہ یہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. ایک کتاب ہے, ہمیں اور آپ کو سب کو اس کتاب کی اسٹڈی کرنا چاہیے اگر موجودہ حالات سے نپٹنا ہے تو. اس کتاب کا نام ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. اس کتاب کو آپ پڑھیے. ایک واقعہ اس میں درج ہے کہ جب یہاں برٹش گورنمنٹ تھی, انگریزوں کی سرکار تھی, انگریزوں نے حکومت چلائی ہے نا, جب برٹش گورنمنٹ تھی تو ایک مندر اور مسجد کو لے کر انگریزوں کے زمانے میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی جگہ ہے, ہندو کہتے تھے کہ نہیں یہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے. مقدمہ چلتا رہا, کافی دنوں تک چلا, دونوں طرف سے گواہ لائے گئے. مسلمانوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے مسجد دیکھی. ہندوؤں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ مندر تھا, آج بھی مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. جج, ایسے معاملے بہت مشکل ہو جاتے ہیں ججوں کے لیے, کیونکہ جج بھی اس زمانے کا نہیں ہے. دونوں طرف سے گواہیاں آ رہی ہیں, کس کی بات مانے کس کی نہیں.
تو جج نے ایک چال چلی اور وہ چال یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں لوگ مل کر ایک ایسا گواہ بتائیں کہ جس کی گواہی ہم آنکھ بند کر کے مان لیں اور اس کی گواہی پر ہندو بھی بھروسہ کر لیں اور مسلمان بھی بھروسہ کر لیں. یعنی ایسا آدمی بتاؤ جس کو ہندو بھی اپنا گواہ ماننے کے لیے تیار ہو اور مسلمان بھی گواہ ماننے کے لیے تیار ہو. مسلمانوں کی طرف سے مسلمان کا نام آیا جس کو ہندوؤں نے ریجیکٹ کر دیا. ہندوؤں کی طرف سے ہندو کا نام آیا، مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر ہندوؤں کی طرف سے ایک نام آیا دوسرا، اس کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا اور وہ نام تھا ایک مسلمان کا جس کی عمر تقریباً 85-90 سال کے آس پاس. ہندوؤں کی طرف سے جو وہ نام پیش کیا گیا اس حاجی صاحب کا، مسلمانوں نے نام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تم نے ہمارے آدمی کا نام بتایا، کیا اس کی گواہی کورٹ میں اگر دی جائے گی تو تم مان لو گے؟ ہندوؤں نے کہا ہم مان لیں گے. جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا اس کی گواہی تم بھی مان لو گے؟ اس مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی مان لیں گے. انگریزوں کی طرف سے ایک ٹیم جاتی ہے، انگریز جج کی طرف سے، اور اس مسلمان حاجی سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں فلاں تاریخ میں کورٹ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں گواہی دینا ہے جو تمہیں سچی لگتی ہے. تمہاری اس گواہی سے ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس مسلمان آدمی نے جواب دیا میں بالکل بھی کورٹ میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنا چہرہ کسی انگریز کو نہیں دکھاؤں گا. پھر میں انگریز جج کے سامنے اپنا چہرہ لے کر کیسے آ جاؤں؟ برٹش جج نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر وفد کو بھیجا، پھر ٹیم کو بھیجا اور کہا کہ تمہاری یہ شرط مان لی جائے گی، تم میرا چہرہ مت دیکھنا، جب تم کورٹ کے اندر آؤ گے تو میں اپنا چہرہ گھما لوں گا، اپنی پیٹھ میں پھیر لوں گا، میں دوسری طرف اپنا چہرہ کر لوں گا اور تم گواہی دے کر چلے جانا، کم سے کم یہ جھگڑا تو ختم ہو جائے گا. اس مسلمان حاجی نمازی نے شرط کو مان لیا اور جو تاریخ بتائی گئی اس تاریخ پر یہ کورٹ کے اندر حاضر ہوتا ہے، کٹگرے کے اندر جاتا ہے، یہ حاجی گواہی دیتا ہے. جج صاحب مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسجد تھی، ہندو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پہلے مندر تھا اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. اس سلسلے میں آپ میری گواہی چاہتے ہیں تو سنو، میری عمر 90 سال سے کچھ کم ہے نہیں، 85 سے اوپر ہے. جب میں چھوٹا تھا 11-12 سال کا تھا تو جس زمین کا جھگڑا ہے، جس مندر مسجد کو لے کر جھگڑا ہے، اس کی گواہی میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے زمانے میں، میرے دادا کے زمانے میں وہاں پہلے مندر تھا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا 12, 13, 15 سال کی عمر میں تو میں نے بھی اس جگہ پر مندر دیکھا. اب میں اس جگہ پر مسجد دیکھ رہا ہوں. برملا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مندر کی زمین تھی، پہلے یہاں مندر تھا، مسلمانوں نے اپنی تعداد کی بنیاد پر یہاں مندر توڑ کر مسجد بنا لی ہے. کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ جج نے کہا جا سکتے ہیں آپ، اور جج نے یہ فیصلہ کر دیا یہ جگہ ہندوؤں کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس آدمی کی گواہی پر متفق تھے، اور اس آدمی کی گواہی کو میں نے تسلیم کرتے ہوئے یہ زمین ہندوؤں کے نام کر رہا ہوں، ہندو بھائی اپنا مندر بنا لیں. وقتی طور پر مسلمان آدمی کی گواہی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہارے، مقدمہ ضرور ہارے
لیکن اس سچی گواہی نے ہزاروں ہندو بھائیوں کا دل جیت لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت سے باہر نکلنے سے پہلے کئی ہندو ایسے تھے جو عدالت سے نکلتے وقت یہ کلمہ پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہندوؤں کی گواہی کتنی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں. نہیں مانی. مسلمان گواہی دے رہے تھے ہم نے مسجد دیکھی نہیں مانی. ایک آدمی کی گواہی مان لی. کسی معاملے میں ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو اسی کی گواہی مانی جائے. نہیں, گواہی دینے والے کی شخصیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی معتبر ہے, سماج کے اندر اس کی کتنی عزت ہے. اب سنیے قرآن کی آیت. ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری دنیا کے لیے گواہ بنا کر بھیجا, یعنی اے دنیا والو ہم نے تمہارے سامنے کوئی معمولی ہستی کو نبی نہیں بنایا. جو جنت کی گواہی دے رہا ہے, جو جہنم کی گواہی دے رہا ہے, جو ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے رہا ہے, جو اپنے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے, جو فرشتوں کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ ایسی ہستی ہے کہ کافروں نے بھی یہی کہا تھا قالوا ما جربنا الا صدقا. ہم نے 40 سال کی زندگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دیکھی ہے. اے نبی ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے. آپ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے کھائے پیے چلے, شادیاں کی, سب کچھ آپ نے ہمارے درمیان کیا, لیکن 40 سال کی زندگی کا ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے, ہمارا تجربہ یہ ہے قالوا ما جربنا الا صدقا. ہم نے آپ کو 40 سال کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا. ہم نے اپنی پوری 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. اے لوگوں, جو نبی اپنی موجودہ زندگی میں 40 سال تک جب تک نبی نہیں بناتا وہ جھوٹ نہیں بولا, اپنے ذاتی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا, وہ بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا. اس کی 40 سالہ پاک صاف زندگی تمہارے سامنے, آج وہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ ہے, آج وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, آج وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں, جنت نہیں, جہنم نہیں. جیسے 40 سال تم نے اس کی زندگی پر اعتبار کیا, آج وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک اللہ ہمارا معبود ہے, یہ گواہی بھی مانو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, اس کو رسول بھی مانو. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, اچھے کام کرنے والے جنت میں, برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اس کی اس گواہی کو بھی مانو. اس نے کہا جنات ہیں, اس کی گواہی مانو. اس نے کہا فرشتے ہیں, اس کی گواہی مانو. اس نے جنت جہنم فرشتوں کے تعلق سے, اللہ کے تعلق سے گواہی دی ہے, اس گواہی کو مانو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. او لوگو, ہم نے تمہارے سامنے جناب محمد رسول اللہ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ایک آدمی کی گواہی ہزاروں لوگوں کی گواہی پر بھاری ہے, اس لیے کہ ہزاروں جھوٹے ہیں, لیکن جو شخص گواہ بن کر تمہارے سامنے جا رہا ہے اس کی زندگی کو تو خود تم نے پرکھا ہے, دیکھا ہے, 40 سال تک اس کا مشاہدہ کیا ہے. جب وہ 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کسی کی جھوٹی گواہی نہیں دی, اس نے کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا, اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, اس نے کبھی کسی غیر عورت پر اپنی نظریں اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا, تو پھر اس کی گواہی اللہ کے تعلق سے جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, جنت و جہنم کے تعلق سے جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, فرشتوں کے تعلق سے جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. اس کی گواہی مانو. ایک آدمی کی گواہی. اب سنیے اس کا ترجمہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جرجیت صاحب, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جرجیت صاحب,
نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس لیے گواہی دے رہا ہوں کیونکہ یہ گواہی جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے تھے. ان کی گواہی پر ہم نے بھی اعتبار کیا ہے. اب ہماری گواہی محمد رسول اللہ کی گواہی سے مل گئی ہے. ہمارے نبی جھوٹے نہیں تھے، اس لیے ہم بھی اس گواہی میں جھوٹے نہیں ہیں. ساری دنیا نے للکار کے کہا ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کے تعلق سے جو بتایا وہ جھوٹ نہیں بولا. اب لگ رہا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اب سمجھ میں آ رہا ہے. جرجیس صاحب فرشتے ہیں یا نہیں، جبریل ہے یا نہیں، میکائیل ہے یا نہیں، اسرافیل ہے یا نہیں؟ ہاں ہے. کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا یہ تمہارے دونوں کاندھوں پر فرشتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہے. کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین. کیا کبھی تم نے ان سے دعا سلام کیا ہے؟ نہیں. پھر کیسے مانتے ہو کہ ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں اور اس لیے گواہی دے رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے سچے گواہ نے گواہی دی ہے، جس کو اللہ نے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے اس کو اس لیے گواہ بنایا کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اللہ نے بھی اس کی گواہی پر اعتبار کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں جنت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جہنم ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول تھے، ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ آخری نبی رہیں گے.